دنیا نے دیکھا ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا نا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ میں جہاں وقت دیتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا ماشاءاللہ حضرت، ماشاءاللہ قابل اللہ کا تقلید بڑا ہے۔ احسان ہے الحمدللہ۔ واہ واہ۔ اور میری یہ عادت ہے کہ میں جو وقت دیتا ہوں میں حت الامکان، اللہ کا کرم ہے کہ میں 90% میں اپنے اس وقت پر محفلوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی مجھے مائک نہ دے اور مجھے بٹھائے رکھے تو مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ میں میرے برداشت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرور ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ میں وقت کا قدردان ہوں۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، میں وقت کی قدر جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ تو مجھے اگر آپ نے ٹائم دیا ہے تو آپ نے بلانا ہے تو آپ اس وقت مجھے مائک دیں۔ کیا کہنے ہیں، میں وہاں پہ آ کر بیٹھا رہوں، میں آپ لوگوں کی سنتا رہوں، میں نہیں کرتا۔ آپ مجھے پہلے سے بعد بلا لیں۔ کیا بات تو ہے۔ جو بندہ وقت کی قدر کرتا ہے نا، یا مطلب جو وقت کا پابند ہے، اس کو پھر انتظار کروانا یا اس کا انتظار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ ایسا بڑے لوگوں کی مخالفت، الانتظار اشد من القتل، الانتظار اشد من الموت۔ جی 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 جی۔ ایسا بڑے لوگوں کے مخالفت تو ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں۔ آپ کا دیکھا گیا کہ آپ اختلاف کرنے والوں کو جواب بہت کم دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہوتا ہے یا کوئی اور حکمت ہے؟ بس وہی ہے کہ جواب آپ دیں گے نا تو جواب پر پھر جواب آئے گا، ہاں، پھر آپ جواب دو گے تو پھر جواب آئے گا، مصروف رہیں گے ہم۔ تو آپ لوگ یہ مصروف ہو جاؤ گے آپ۔ اور بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر کچھ ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمارے من کے گھسے ہوئے ہوتے، اور وہ اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ لڑ جائیں۔ بالکل ایسا یہ لڑتے رہیں اور یہ آپس میں جھگڑتے رہیں اور اسی میں الجھے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ، تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جواب دیا تو مطلب آپ نے کچھ اہمیت دی، یہ بھی ایک معاملہ ہے نا۔ اللہ، آپ جواب نہ دیا تو آپ نے کہا کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، تو جواب نہ دینا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جواب۔ اور سوشل میڈیا جب تک کہ جی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں بہت زیادہ مطلب کہ وضاحت ضروری ہو، جو کوئی معاملات خراب ہونے کو جی بدگمانی ہے جس میں زیادہ پھیل رہے ہو، اپنے والے بھی جو سوال سمجھ۔ تو پھر ایسے ایک دو دفعہ ہوا میرے ساتھ، میں ایک دو دفعہ میں آ کے میں نے اظہار بھی کیا اور میں نے وضاحت بھی کر دی تو معاملہ ختم ہوا۔ کیا کہنے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں جب بھی صرف ناظرین کے لیے بات، صرف اویس قادری نہ بلکہ ہر ہمارے سنی عالم دین ہو یا نعت خواں ہو، ان کے بارے میں کبھی کوئی اس طرح کے معاملات چلیں تو یقین کرنے کی بجائے آپ حسن رکھتے ہوئے کیا بات، اپنا معاملہ سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو دوسروں کی مکھیاں اڑانے سے پہلے اپنی غلاظتوں کو دور کرتا رہے۔ لیکن ایسا میں تھوڑی اس سے زیادہ سخت بات کروں گا ناظرین جو سن رہے ہیں کہ یار ایک بندہ جس نے ساری زندگی حضور کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کی ہو، وہ بھی اعلیٰ حضرت اور بزرگوں کے کلام پڑھ کے، اور ان کا کردار، ان کا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، وہ کوئی ایک بات سے آپ اتنا کیسے ذہن میں غلط آ سکتا ہے؟ ایسا میں معذرت کے ساتھ، مجھے تو یہ رویہ بالکل پسند نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، کسی بھی عالم دین کے لیے جو علماء حق ہیں ان کے لیے کوئی یہ رویہ اپنا ہے، چاہے کہیں سے بھی اس کا تعلق، مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تو صاف صاف کہوں گا کہ بھائی اپنے انداز اور رویے بدل لیں، اور یہ جو ہستیاں ہیں نا، یہ جو شخصیات ہیں بڑی، ان کے لیے زندگی بھر کے لیے سوچ لیں کہ نہیں بھائی ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ گمان رکھنا پڑے گا حضرت، تو ہی نظام چلے گا۔ پاکستان میں جس وقت 3G نہیں آیا تھا جی، تو اس وقت ہمارے ایک دوست تھے، بڑے سیانے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ویس بھائی جس دن 3G پاکستان میں آ گیا اسے 2 سال کے اندر پاکستان بدل جائے گا۔ اللہ، میں چونکہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا سے میرا رابطہ ہے نہیں، تو میں نے کہا اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ 2 سال میں آپ کا پاکستان بدل دے گا؟ یہ کہا آپ دیکھیے گا۔ تو 3G جب نہیں تھا، اب تو 3G کی بجائے 4G، اب تو 5G کی تیاری 5G کی تیاری ہے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ 5-6 سال پہلے چلے جائیں جب یہ 3G پاکستان میں نہیں تھا، تو کیا پاکستان ایسا ہی تھا؟ کیا اسی طرح ہمارے بزرگوں کی عزتیں نہیں ہوتا حضرت، یوں اچھالی جا رہی تھی؟ کبھی بھی نہیں تھا۔ آج ہر ایرا غیرہ نتھو جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ جا کر
جس کے بارے میں چاہے بکواس کر رہا ہے. اللہ اکبر. کیا ایسا کبھی تھا؟ اللہ. کیا ہمارے بزرگوں کو چوراہوں پر ڈسکس کیا جاتا تھا؟ نہیں. یعنی کہ وہ بندہ جس کو ٹکے کا علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دین کا، اللہ اکبر. اور وہ آ کر اس پر بحث کر رہا ہے اور وہ ان کو سکھا رہا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ایک سست عالم 1000 زاہد پر فضیلت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور عالم دین کی شان یہ ہے، یہ بچے بیچارے کیا جانیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ عالم دین کی شان یہ ہے کہ اگر عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھول گیا نماز پڑھنا، وقت نکل رہا ہے، اس کو یاد نہ رہا، صحیح، تو ایک غیر عالم بیٹھا ہے تو غیر عالم کو یہ جائز نہیں کہ وہ عالم دین سے یہ کہے کہ نماز پڑھ. اللہ اکبر. یہ تو عالم کی شان ہے. اتنا ادب بیان کیا گیا ہے. تو اب یہ جو نکلے ہوئے ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتی، جن کو طہارت کرنا نہیں آتی، اللہ. اور یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں جو دل میں آیا جو کہہ دیا، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. جس قوم کے نوجوان علماء سے متنفر ہو جائیں تو اسی قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ. یہ ایک بڑی سازش ہے، سازش ہے کہ کس طرح سے عوام کو جو ہے وہ علماء سے یا معظم دینی سے دور کر دیا جائے، ان سے بدگمان کر دیا جائے. تو اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ نے ہر حال میں حسن ظن کا دامن ہاتھ سے نہیں آنے دینا. سبحان اللہ. جب یہ کر لو گے انشاءاللہ تو وہ اپنی چالوں میں فیل ہو جائے. بہت خوب حضرت، بہت پیارا آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت فیملی کے ساتھ کبھی نکلنا پڑ جائے تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ویسے اتفاق تو بہت کم ہی ہوتا ہے، آج کل تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر دل عزیز ہے نا حضرت صاحب. ہر بندہ دل چاہتا ہے، پہلے تو ملنے کا دل چاہتا تھا، اب بولتے ہیں جو ملاقات ہونا ہو سیلفی ہو جائے. اب تو اللہ معاف کرے، ملاقات تو بعد میں ہوتی ہے. ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ان کا موبائل پری پیڈ ہوتا ہے، اس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ لانے کے بعد فوراً سواری ہوتا ہے ایک سیلفی. اللہ. یہ تو عجیب دور آ گیا ہے. اور سوال بھی بہت اخلاق والے کرتے ہیں حضرت، سوال بھی نہیں کرتے کتنے، تو کھڑے ہو جاتے آگے. تو بس یہ کہ ایک جملہ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اچھا ایسا آپ مائک کا استعمال بہت اچھا کرتے ہیں، یعنی کہ مائک کی پلیسنگ آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے، ورنہ کچھ احباب کو دیکھا گیا ہے چاہے ساؤنڈ جتنا اچھا ہو، انہوں نے مائک کو منہ پہ لگانا ہے. نہیں مائک منہ پہ نہیں ہوتا، منہ مائک پہ ہوتا. نہیں تو بالکل آپ نے بجا فرمایا حضرت. اور اتنا زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ وہ محفل میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس پر بھی کوئی اچھا سا پیارا سا مدنی پھول دے دیں. یہ اس قسم کی گفتگو میں کئی بار محفل میں کر چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں پڑھنے والوں کو. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے بقول شاعر ہم نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے، تو وہ نہیں سمجھتے اور وہ میرے سامنے تو کر لیتے، یوں کر لیتے ہیں. اصل میں جب تک آپ کے پاس سینس آف مائک نہیں ہوگی جی آپ اچھا نہیں پڑھ سکتے. اللہ نہیں پڑھ سکتے. اکبر. واہ واہ واہ. مائک کیوں ہے؟ مائک اسی لیے ہے کہ وہ آپ کی آواز کو بڑا کر کے دے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا، اسی لیے مائک ہے نا، اس کا اور کوئی کام تو نہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن آپ جناب اپنا منہ جو ہے وہ مائک کے اندر، بلکہ مائک کو منہ میں ڈال کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پڑھنے والے وہ کیا سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور کان کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات میں پھول پڑے ہوتے ہیں نا، پھول کی پتیاں پڑی ہوتی ہیں، پھول کی پتیاں اٹھا کے میں کانوں کے اندر ڈال دیتا ہوں. اللہ اکبر. تاکہ میں اسٹیج پر بیٹھ سکوں. اللہ اکبر. تو اب مجھ سے پڑھنے والا اور ان چیزوں کو سمجھنے والا جب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو پھولوں کی پتیاں ڈالنی پڑ رہی ہے، اللہ، تو جو عوام جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ مجبور بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنا پسندیدہ سنا کھانے والا ہوگا اس کے انتظام بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا ہی کچھ بیچارے مورا وطن بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو کہ اس کی کان کی حالت کیا ہوئی. اور اگر پھر وہی مائک دوسرے نعت خواں کے ہاتھ میں آئے تو اس میں سے جو بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں، اوف. میں تو مجھے اب اس کی کبھی کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا اس کا. آپ کو نہیں ہوتا، مجھے بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ میں نے الحمدللہ ایک عرصہ ہوا اپنا مائک ہی الگ کر لیا. واہ واہ واہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ. ہاں مائک. مجھے یاد پڑتا ہے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کے حوالے سے مشہور تھا کہ آپ بہت سخت ناراض ہوتے تھے، غصہ کرتے تھے اس بات پر، یہ مائک پر اچھا جس کا پڑھنا، بولا یہ بیماری ہے.
یعنی کہ آپ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے منہ کے اندر ظاہر کوئی ذرات ہوتے ہیں، کوئی تھوک ہے، لعاب ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو وہ اس پر لگتی رہتی ہیں اور وہ جمع ہوتی رہتی ہے. پھر دوسرا بندہ آتا ہے وہ بھی، اور پڑھنے والے میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا جو کوئی تو پان والے ہوتے ہیں جو تمباکو کیا کھا رہے ہوتے ہیں، راجا جانی سب آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اس قدر اسمیل ہوتی ہے کہ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک محفل میں تو ایسا ہوا کہ مجھے نا اس کی وجہ سے قے ہونے لگی دوران محفل. مجھ سے پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو کافی ایسا ہو گیا. تو میں کافی عرصے سے میرا روٹین ہے کہ اپنا مائک الگ ہوتا ہے. اچھا، مجھے ہندوستان کے سفر میں آپ نے ایک دفعہ اور اس کی وجہ سے الحمدللہ جب سے میں نے یہ کیا مجھے بہت کم ایسا معاملہ ہوا کہ میرے گلے میں کوئی تکلیف ہوئی ہو. واہ 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 واہ، شاید کہ اتر جائے کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ہے. تو حضرت مجھے ہندوستان کے سفر میں آپ کے ساتھ الحمدللہ سعادت ملی تھی. تو ہم ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے تھے تو مجھے آپ نے بات اس وقت بتائی تھی نا کہ بھائی مائک کو اتنا دور رکھنا ہے تاکہ وہ اس کے ذرات اور ٹچ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو واقعی میں نے اس وقت سے ذہن میں بٹھائی. حضرت مجھے بہت فائدہ ہوا کیونکہ مائک پہلے تو ہونٹوں پہ لگا، اس کے ذرات، پھر آپ نے اندر گیا تو معاملہ، تو واقعی میں نے ذہن میں رکھی، مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمارے نئے پڑھنے والے یہ جو بھی شناخت ہے ان کے لیے بہت پیاری بات ہے. مائک لے لیں اپنا، مائک لے لیں اپنا اور اس کو صاف کر لیا کریں، اس کو اچھا طرح صاف کر لیا، اس کو سینیٹائز کر لیا کریں اس کو اچھی طرح سے. حضرت پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا تربیت یافتہ ہوں. تو حضرت وہ کون سی باتیں یا عادتیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے دعوت اسلامی یا امیر اہل سنت سے اڈاپٹ کی ہوں؟ اس کو مختصر یہ کہوں گا کہ یہ رنگ دیکھ رہے ہیں مجھ میں آپ، سب اسی کا ہے. اللہ اکبر. میرا تو بچپن، بلکہ میں نابالغ تھا اللہ اکبر. تب سے وہاں تھا، بالغ بھی اسی ماحول میں ہوا ہوں، رہا بھی اسی ماحول میں. تو ظاہر ہے کہ وہ صحبت تو اثر آتی ہے. اللہ آج بھی میں اگرچہ تنظیم سے ظاہری میرا واسطہ تو نہیں ہے لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں وہی میری حرکتیں ایسی ہیں، ماشاء اللہ، میری عادتیں ویسی ہیں. سبحان اللہ، پیاری پیاری اسلامی بھائیوں والی. کیا کہنے ہیں صاحب، سبحان اللہ. مدنی قافلے میں سفر کا بھی کبھی موقع ملا آپ کو؟ جی میں اس وقت مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا جب یہ مدنی قافلے کی اصطلاح نہیں تھی. اچھا حضرت آپ تو بہت پرانے ہیں ماشاء اللہ دعوت اسلامی. اللہ اکبر. میں نے سن 83 میں پہلے اترا کیا تھا. اللہ، آپ کی پیدائش کب؟ میری پیدائش کے 1 سال بعد. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مطلب کتنا میں چھوٹا ہوں سے. الحمدللہ. اور اس وقت میں صدائے مدینہ لگایا کرتا تھا. واہ واہ. اس وقت صدائے مدینہ کی اصطلاح نہیں تھی. اللہ اکبر. میں اور میرا ایک دوست تھے یونس، ہم اس کو پیار سے یونس نیک کہتے ہیں. ہم ایک ہی ساتھ گلی میں رہتے تھے. جی وہ اٹھتے پھر مجھے آتے، پھر ہم چلتے 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 میٹھا سے چلتے چلتے بادائی مسجد سے چلتے چلتے اس کو اٹھاتے اور پھر شہید مسجد پہنچ کر وہاں ہم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مدنی قافلوں سے حضرت بہت ملتی ہے برکتیں، یعنی کہ نوجوانوں کو کرنے چاہیے خاص. بالکل کرنا چاہیے. حضرت بہت سارے شناخت پچھلے دنوں ہمارے چلے گئے، کچھ ماضی میں، ماضی بعید میں، جیسے مشتاق قادری علیہ الرحمہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت وہ بھی جہاں مطلب میرا بھی سفر ہوا تو لوگ ان کے لیے الگ ہی، یعنی ایک تو آپ کا ذکر خیر کہ ہر گھر میں اویس قادری صاحب کی نعتیں سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان کے اس لہجے میں آپ کے. مشتاق قادری صاحب کے لیے بھی وہی جذبات لوگوں کے ایک بہت محبت والے. تو آپ کا ان کے ساتھ کیسا ایک پیار محبت کا حاصل؟ یہ تو کوئی ڈھکی چھوئی بات نہیں ہے ماشاءاللہ. تو بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے دوست تھے، اور میرا اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک دوستانہ تعلق تھا. ہمارے درمیان بے تکلفی تھی اور بے تکلفانہ ہمارے معاملات تھے. تو ایک دوسرے سے ڈسکس کر لینا، کچھ بات شیئر کر لینا، یہ ہمارا معاملات تھا. یہاں تک کہ اس کے مشتاق قادری کے انتقال سے پہلے جب میں عیادت کے لیے گیا تو بیڈ پہ تھے بیچارے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور گفتگو کر نہیں پا رہے تھے. تو اس نے مجھے بڑی مشکل سے ایک بات کی کہ وہ ایسی یار دعا کر کہ میں بول سکوں، یا مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تیرے سے. یا اللہ، کچھ آپ دعا کر میری آواز آئے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور پھر میں شہر سے باہر چلا گیا تو مجھے ملتان میں تھا، مجھے وہاں اطلاع ملی کہ مشتاق بھائی جو ہے وہ وصال کر گئے. میں کراچی پہنچا اور بس مجھے ایک ہی بات جو نا وہ بہت شدت سے مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا بات اس کو کرنی تھی. اللہ اکبر. بہرحال اس کو موقع نہیں ملا، اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے. ذوالفقار بھائی، خالد حسنین بھائی، یوسف میمن صاحب، راشد اعظم.
بات یہ بیٹا کہ ہر انسان کو جانا ہے، مجھے اور آپ نے بھی جانا ہے، اللہ جو پیدا ہو گیا اس کو جانا ہے، کوئی قریب ہے کوئی دور ہے، اپنے اپنے وقت پر سب کا معاملہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ لاچار ہے کیا ہونا۔ کیا ہونا ہے۔ اللہ تو بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بس زندہ رکھے تو حضور کے دین پر، حضور کی محبت پر، آمین آمین اور ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس حال میں اس دنیا سے اٹھائے، عافیت کے ساتھ کہ وہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب ہم سے راضی ہو، آمین اور ہم بقول اعلیٰ حضرت کے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ سبحان اس اللہ، دعا کے ہم واہ واہ واہ، مستاق بن جائیں۔ آمین آمین۔ ایسا اشعار کے تو آپ بادشاہ ہیں۔ اب جو میرا سوال ہے نا وہ میں چاہتا ہوں شعر میں ہی اگر آپ کی طرف سے جواب مل جائے۔ تقویٰ کوئی شعر اگر اس حوالے سے آپ سنا۔ تقویٰ، تقویٰ کے پہلے معنی بتائیں، ہاں تقویٰ کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ بتائیں گے نا۔ تقویٰ بچنا، بچنا، ڈرنا، ہوں، اللہ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ سے بندہ ڈرتا رہے، تقویٰ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہ یہ ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یہاں جو خطاب ہو رہا ہے وہ مومنوں سے ہو رہا ہے، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اس کے بعد پھر بات کی جاتی ہے، واہ، کئی جگہ بات کی گئی کہ حق حق تقاتہ، کا تقاتی، کئی جگہ بات کی گئی کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ولا تموتن بھی کہا گیا، الا وانتم مسلمون کہا گیا۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، ایمان دے دیا۔ اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آ تو اس کو ساتھ لے کر آنا، اس کے بغیر نہ آنا، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اب تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ اب لمبی بحث ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ تقویٰ ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا۔ اللہ، عام مومن کا الگ ہے، خواص کا الگ ہے، خواص کا الگ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مختلف تقوی ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ پر اب اشعار جو ہیں وہ اس میں کیا، میں پورے مناظر پڑھ دوں؟ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے حضرت، میں اس سوال کو تھوڑا اسکپ کرتا ہوں، اور میں آخر میں اختتام کی طرف ہوں بالکل۔ بہت سارے لوگ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، ہزاروں لوگ۔ کیا اویس قادری بھی کسی سے ملنے کی چاہت رکھتے ہیں؟ بتانا چاہیں تو یہ آپ۔ کیا میں کس سے ملوں، کیا ملوں؟ ہاں کوئی اللہ والا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی اہل علم میں سے ہو تو بندہ زیارت کے لیے پہنچے۔ باقی شخصیات جس کو لوگ آج کی شخصیات کہتے ہیں، ان سے ملنے کی نہ کبھی تمنا رہی نہ کبھی تمنا ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب کیا بندہ ملے، اب تو سفیدی آ گئی، اب کیا ملے۔ اللہ اللہ۔ باقی اگر جہاں تک آپ کا تعلق اس سوال کا اگر مطلب کہ کسی اور عالم سے ہے، وہ پھر تو وہ کون ہے جو نہ ملنا چاہے؟ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے بہت وقت عطا فرمایا اور بہت پیاری باتیں آپ سے سیکھنے کو ملی۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو اس گفتگو سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بات ایسی نکل گئی ہو منہ سے کہ جو دین کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہمیشہ حق کہنے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ IDS ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے لیے بھی کچھ دعاؤں سے نواز دیجیے گا، نیک تمناؤں کا اظہار فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور جو نیتیں لے کر آپ چل رہے ہیں، تو دوران گفتگو اور بلکہ اس سے پہلے آپ کے والد صاحب سے جب بات کر رہے تھے تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ حافظ طاہر کو کریز ہے، کریز، اس کو سوشل میڈیا کا اتنا کریز ہے کہ جتنی محنت یہ کرتے ہیں ہم جیسا بندہ نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اور دوسری بات ہے کہ اس کی محنت کا جو اس کو جو صلہ مل رہا ہے نا وہ بھی سامنے ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے نام سے ہے، جو کہ محض ایک دین کی خدمت کے جذبے کے تحت جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، اور
اس کے علاوہ اس چینل کا کوئی غرض و مقاصد نہیں ہے، اور یہی ان کا ہے کہ بس یہاں سے ایسی باتیں، دین کی باتیں عوام تک پہنچیں کہ جس سے نہ صرف معاشرے میں تبدیلی آئے بلکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ واہ واہ، دعا گو ہم آپ کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ حضرت، آپ نے میرے جو جذبات ہیں، جیسے مدنی مقصد پہ عمل کرنے کا ذہن ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اسی کے لیے یہ سارا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیں عافیت سلامتی عطا فرمائے، اور میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، صحت، عافیت، ایمان والی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم عوام اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے حضرت۔ واقعی آپ جیسی شخصیات کی خود تعریف، اللہ کرے کہ یہ میں تعریف کے اس میں نہ آئے کیونکہ سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ جذبات ہے حضرت کہ آپ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو امت کو بہت کچھ دے کر جاتے ہیں حضرت۔ جیسے میرے والد صاحب کبھی محنت کی بات کرتے ہیں نا میری، تو وہ اس کے ساتھ متصل یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ بیٹا اویس قادری صاحب نے محنت کر لی، وہ اتنے سال انہوں نے جو محنت کی ہے نا وہ آپ کی محنت کا لازمی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے جو بھی آخر میں میرے لیے جملے کہے، لیکن حضرت آپ کر گئے محنت، حقیقت میں تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں حضرت، ہم اس کا ثمر پا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔